بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاگتا پاکستان کے ساتھ معاذ شکر۔ درندگی میں انسان نے حیوان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ آدم خوروں والے کام اہل قرآن نے شروع کر دیے ہیں۔ یار نشتر ہسپتال کی انتظامیہ کا مینٹل سٹیٹس اور ان کی انسانیت کے لیول کا اگر اندازہ لگایا جائے تو ان کے نزدیک قرآن، حدیث، آخرت اور رب کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ وہ قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ کچھ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ آج مجھے اس آیت کے مفہوم کا پتہ چلا ہے۔ یار کیسے انسان اتنے مردہ ضمیر ہو سکتے ہیں کہ کان ہیں سنتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، دل و دماغ ہے مگر سمجھتے نہیں۔ ایسی بھیانک اور گھٹیا حرکت ایک جاہل اور کم عقل آدمی بھی نہیں کر سکتا جو ایک ایجوکیٹڈ طبقے کی طرف سے کی گئی۔ یار لعنت ایسی تعلیم پر، ایسی پڑھائی پر، ایسے علم پر جو لاش کی بے حرمتی کر کے حاصل کی گئی ہو۔ یار مجھے لگتا ہے کہ جو لاشوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں وہ زندہ انسانوں کو لاشیں بنانے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے ہوں گے۔ اب یہاں پر یہ جواز پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ لاشیں اسٹوڈنٹ کے پریکٹیکل کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ ہمارا مذہب مردہ انسان کے وجود اور اس کی لاش کا احترام کا تقاضا بھی اسی طرح کرتا ہے جیسے کہ زندہ انسان کا۔ وہ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ میت کی ہڈی توڑنا زندہ انسان کی ہڈی توڑنے جیسا ہے۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے، جو لاوارث لاشیں ہوتی ہیں وہ پولیس کی جانب سے ہسپتال اور میڈیکل یونیورسٹیز کو دی جاتی ہیں جو اسٹوڈنٹ کے پریکٹیکل کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ لیکن اس کا بھی ایک پروسیجر ہوتا ہے۔ پہلے میت کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، پھر اسے ڈیکمپوز ہونے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہڈیاں نکال کر ان کی استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن نشتر ہسپتال کی جانب سے ان لاشوں کی بڑی بے حرمتی کی گئی۔ جس شخص نے بھی یہ کام کیا وہ شاید بھول گیا تھا کہ انہی لاشوں میں اگر اس کی ماں، باپ، بہن، بھائی، بیٹا یا بیٹی میں سے کسی ایک کی بھی لاش ہوتی تو وہ ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتا۔ لوگ زندہ انسانوں کے ساتھ بے حرمتی اور ان کی حق تلفی تو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن مرے ہوئے شخص کے ساتھ بے حرمتی اور ان کی حق تلفی برداشت نہیں کر سکتے۔ حق بات تو یہ ہے کہ درندگی میں انسان نے حیوان کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔